وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك الله يحفظك ويسلمك. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ محل اختلاف ہے، میرے نظر میں نہیں۔ اگر کوئی مستطیع ہے عمر مفردہ کے لیے اور حج کے لیے نہیں تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے جانا۔ لہٰذا وہ انسان جو مستطیع نہیں ہے اور وہ انسان جو کسی کی نیابت میں حج کرنے گیا ہے، اب مستطیع ہے، عمر مفردہ وہاں کر سکتا ہے، اپنا عمر مفردہ کر سکتا ہے، اس پہ کوئی خرچ نہیں ہے، لیکن میری نظر میں واجب نہیں ہے کہ عمرہ مفردہ کرے اپنے لیے۔ اس مسئلے کو عروہ نے بیان کیا ہے، اور عروہ سے پہلے محقق اردبیلی نے بھی اس کو بیان کیا، لیکن شرائع میں نہیں، دوسری کتاب میں بیان کیا ہے کہ قصد وجوب، قصد استحباب یا رجا یہ ذہنی چیزیں ہیں، اور دلیل نہیں ہے اس کی کوئی کہ ہمیں قصد کرنا ہر بار۔ صاحب عروہ نے اس کو بیان کیا، کسی نے اس پہ حاشیہ بھی نہیں لگا کہ اگر کوئی خیال کر رہا ہے کہ مستطیع نہیں ہے اور حج کرا اس نے مستحب حج کی نیت سے اور واقعاً مستطیع تھا تو حجۃ الاسلام ہو گیا، اس کی نیت شرط نہیں، مگر یہ قید کرے۔ اور عام طور سے کوئی انسان عام طور یعنی قصد کرنا کہ یہ واجب انجام دے رہا ہوں، یہ مستحب انجام دے رہا ہوں، کوئی انسان بغیر قصد کے نماز پڑھ رہا ہے، واجب کو مستحب کی نیت سے کر رہا ہے یا مستحب کو واجب کی نیت سے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص مستطیع نہیں ہے حج کے لیے تو وہ نیابتاً کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ تمہاری ربائب یعنی جو بیوی کی اولاد ہے وہ تمہارے اوپر تمہاری محرم ہے، لہٰذا اگر نزدیکی کر لی ہے کسی خاتون سے، چاہے عقد موقت ہو چاہے عقد دائم ہو، تو اس کی اولاد، اس کی بیٹی یا اس شخص کے لیے محرم رہے گی، ہمیشہ محرم رہے گی۔ ہاں بس شرط یہ کہ اس میں دخول شرط ہے، یعنی نزدیکی شرط ہے۔ اب ایک دفعہ جیسے ہی نزدیکی کی ماں سے، اب اس کی اولاد چاہے کسی دوسرے شوہر سے، وہ سب محرم۔ ہاں اگر دخول نہیں کیا، مثلا کسی سے عقد کیا خاصی خاتون سے اور بغیر نزدیکی، بغیر ازدواجی تعلقات کے وہ خاتون سے ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی، مر گئی کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کی جو کسی اور، اس کی اولاد جو کسی اور شوہر سے ہے، اس سے یہ شخص عقد کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بار دخول کر لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کی اولاد محرم۔ مرحوم والد ایک قصہ بیان کرتے تھے
یقینی نبود لا تعاد انقدر ظهورش قویه کہ اگر یقینی نہیں تھا ہوتا ہمارے لیے کہ تو ہم لا تو آت کی حدیث اتنی زیادہ حتی اگه مقصر تاکید ہے کہ اگر مقصر باشه جہل میں در جهله کہ اس کی نماز کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. سلام علیکم. بله 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 کفاره بلا اجماع ہے کہ یہاں پہ کفارہ تو اسے دینا ہے. نه ہاں اگر اس کے پاس دہی ہے داره کفاره بده تو وہ لا یطاق ہے، که لا یطاق. کیونکہ اگر اس کے پاس اما ہے اگه داره کفاره اصلا در در اونجا در مورد وہاں ضرورت کہا گیا ہے کہ ضرورت اگه ضرورت نباشه که حرومه. وقت اگه حروم نبود ضرورت بود حرام نہیں تھا اور ضرورت ہے اس نے اس کام کو انجام کیا تو کفارہ تو یقیناً، اور یہ اختلاف نہیں ہے اس میں اجماع ہے علماء. بله یه اختلافی اخیراً در زمان ما بعضی قائل شدن البتہ شب و روز فرق میکنه. بعض نے ہمارے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ رات میں شب کہ بعض نے وقتی که بارون بارش کے سلسلے میں اور شب اور روز میں فرق قائل ہوئے ہیں، ورنہ اصل یہ کہ کوئی فرق نہیں ہے تذلیل کے سلسلے میں حج میں. سلام علیکم. یه لحظه بله 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 ببینید ببینید آیت نے کہا من استطاع، کیا آدمی قرض اس کو استطاعت کہتے ہیں کہ نہیں؟ اسمش هست یا نه باید بالحمل الشایع متبادر یہ ہو، متبادر یعنی حقیقی معنی میں استطاعت ہو، حقیقی استطاعت باشه معنی مجازی میں معنی استطاعت نہیں. مجازی. مالک بله مالک ہے یقیناً، لیکن مستطیع بھی ہے. یک کسی میخواد بره مشهد کہ کوئی انسان مشہد جا رہا ہے، بفرما رو مشهد میگه نمیتونم میگن قرض کن کہ انسان مشہد جا رہا ہے، والدین بس کے ماں باپ اس کے گھر والے کہ ہمیں بھی لے چلو، برم راست تو یہ کہ قرض لے کے لے چلو. تو اب یہ انسان پیسے نہیں ہے اس کے پاس. نتیجه مشهور شهرتا عظیمه از فقها شاید توی صدها فقیه یکی پیدا کنید شما اونم اینجور که من شنیدم بعضی فرمودن اگه بعض فقہا نے اس طرح سے کہا ہے جاتی کہ قرض بہت لمبی طولانی مدت کا ہو تو بعض نے اجازت دی ہے کہ مستطیع ہو جائے گا. 50 سال کا 100 سال کا قرضہ لے کوئی. مغنی کے آپ چھٹے یا 7ویں باب میں آخر کے ابواب میں اس میں بیان ہے، یہ قرآن میں ہے. کبھی ذوی العقول صاحبان عقل کو غیر صاحبان عقل کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اور کبھی برعکس. دیکھیے لغت جو ہے وہ الفاظ کو معنی تک بیان کرنے کے لیے، لیکن لغت عربی خاص فن ہے، الگ سے معنی کو بھی رکھتا ہے. در قرآن کریم تو ذهنمه از خدای عز و جل با ضمیر قرآن میں غیر ذوی العقول کی بضمیر بغیر اللہ کے لیے تک استعمال ہوئی ہے، که با ضمیر غیر ذوی العقول ذکر شده اور کبھی وہ ضمیر استعمال ہوئی جو
عاقل کے لیے استعمال ہوتی ہے، مغنی داره برعکس یعنی بھی ہو. بابهای اخیرش اس کن یہ جزء مفاہیم لغت عرب لغت کے عرب چیزوں میں سے ہے. نه لغت عرب اینجوره. لغت عرب بله تو ذهن بعضی موارد میگن برای تعظیم تو کبھی قرآن کبھی کریمه تعظیم کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں. نه حالا این یه ظاهرا به خلقه برمیگرده. کہیں کہیں مثل بھی قول مسلم ہے، میں اس کی مسلم مثال دے رہا تھا بله کہ جہاں مسلم ہے کہ غیر ذوی العقول کی ضمیر صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوئی ہے. نه اگه وقتی اسمش در اومده مستطیعه اگر اس کا نام آ جائے اور مستطیع ہو جائے، حج کے قرعے میں نام آ جائے تو یہ مستطیع ہے. باشه 10 سال قبل ثبت نام کرده با قرض 10 اما سال حالا که پہلے اس اسمش نے اومده مثلا قرض کے ساتھ نام لکھوایا تھا حج میں، خارج از دنیا لیکن اب خلص 10 سال بعد جب نام آیا مستطیع نه فعلیت جتنے استطاعت تو همه اب وہ مستطیع کو قرض کے ذریعے قرض کے ذریعے سے مثلا آ چکا ہے، استطاعت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ کوئی حرج نہیں. ہر جگہ فعلیت شرط ہے. ابھی کس حال میں ہے؟ نعم ای نعم ای 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 لا يقول لا يقول بعدين يقول قبلت لنفسي هكذا اي لا اجراء العقد يقول زوجت موكلتي لنفسي كذا بعدين هو يقول قبلته. خود وہ انسان جو کسی اپنے لیے اس طرح سے کہ نیابت کرے خاتون کی طرف سے اور اپنے لیے پڑھ لے کہہ سکتا ہے، کہ اب کیا ہے تو وکیلتی نے نفسی اور پھر کہ خود ہی کہ قبل تو وہ اب صحیح ہے، اپنے لیے بھی پڑھ سکتا ہے انسان. این در تفسیر میں اور داره نه گناهی کہ که معصیته گناهی که مردم بر پیغمبر یہ وہ گناہ نہیں ہے جس کو معصیت کہا جائے، کہ وہ مشرکین پیغمبر کے لیے کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے. وقتی که این یا رسول الله شما برای این گناه که اونا کہ گناهش حساب روایت میں ہے اہل بیت کے وہ لوگ اپنے حساب سے کہتے تھے کہ پیغمبر کسی نبی نے یہ گناہ کیے. ہاں گناهایی که مشرکین بر شما مال کارهای قبل یعنی وہ گناہ گناهایی که بعد جو در مشرک آپ کے لیے گناہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کے حساب سے گناہ ہے. این ذنب در اینجا یعنی وہ چیز جس کو مشرک برا سمجھتے اور آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں. بله بله اور روایت موجود ہے اس کی ہمارے پاس. لا هو القبول العملی قبول بله بله عیبی نداره چه اشکال داره. آها خب اون تفسیره نه یعنی وہ تفسیر ہے، خلاف ظاہر ہے. چونکہ اگر نه ذنب پیغمبر کے ذنب پیغمبر کے پاس کوئی گناہ تو نہیں ہے. در امام موسی اس طرح جو امام موسی کاظم کی بھی روایت ہے، اس طرح کی بہت سی روایات ہیں. نعم نعم
شلون؟ اي 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 کہ التوضيح عمل الزیارات میں اس کی توضیح موجود ہے. جو ہمارے بزرگ علماء میں سے جو شیخ مفید کے بھی استاد تھے، انہوں نے کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے حاشیے پر کہ خداوند عالم نے جب کعبے کی زمین کو خلق کے بعد میں کعبے کو وہاں پھر ثم دحاها یعنی اس کو اسی زمین کو اس کعبے کے نیچے سے ہی کھینچ، اسی میں سے کربلا کی پھر کعبہ جس کے اوپر تعبیر کیا جائے گا، اس نے افتخار کیا کہ میں سب سے پہلی مخلوق زمین میں سب سے پہلے مجھے خلق کیا. کہ پھر خداوند عالم کی طرف سے خطاب ہوا کہ چپ ہو جاؤ، کیونکہ اگر کربلا کو خلق نہ کرنا ہو تو میں تمہیں بھی خلق نہیں کرتا. يوم القيامة الأرض الكربلاء الأرض كلها الكرة الأرضية والأرض بعد ذلك دحاها. الله يطحن الأرض يطحنها، فقط قطعة كربلاء يرفعها. اور دوسری روایات میں ہے کہ خداوند عالم پوری دنیا پر جب قیامت آئے گی اور اس کو پوری دنیا کو ختم کر دے گا، لیکن کربلا کو بلند کر کے جنت میں ایسے ہی داخل کر دے گا. یعنی یہ حصہ جنت میں ہی ہے، اور یہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس. اگر طلاق موازین شرعیہ کے لحاظ سے تھی، زن حائضہ نہیں تھی، شاہد عادل موجود ہے، صیغہ طلاق کو سنا انہوں نے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بھی طلاق دے، کوئی حرج فرق نہیں پڑتا. لیکن شروط طلاق کا ہونا ضروری ہے. اور اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ شروط تھے یا شرائط موجود تھے یا نہیں تھے تو پھر ان کا قاضی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلمان آ کر کچھ طلاق کو جاری کرے تو طلاق صادر نہیں ہوئے اور یہ قبول نہیں ہے تو اس کا حق باطل ہے. البتہ اگر اولاد ہوئی تو یہ اولاد حرام نہیں، کیونکہ اولاد شبہ ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ غلط عقد ہوا ہے. حرف بدی نیست، مقتضای اطلاقات همینه، گیری نداره. اما چون عقد نکاحه حضرت فرمودن هو فرج و منه یکون الولد و هو. حضرت نے چونکہ فرمایا کہ عقد ہے اور اس سے اولاد اور نسل کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہاں پہ احتیاط ضروری ہے. اما خب قواعد کے لحاظ سے کوئی الگ مسئلہ ہے. قواعد اشکال نداره، چه اشکال، قبول عملیه. میدونم اما یک نفر میتونه از قبل
عرض کردم تو روایت داره فرج و یکون منه الولد میں نے عرض کیا کہ اس پہ احتیاط کرنا چاہیے، لیکن اختلافی مسئلہ محل بحث این غالبا همین فرمایش شما رو گفتن، اما بعضی ها هم همینی که ایشون فرمودن گفتن اگه یه نفر هست دیگه قبول لفظی لازم نیست، اما این خیلی بعض نے کہا ہے کہ اگر ایک ہی شخص ہے تو قبول لفظی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ خلاف احتیاط ہے، بہتر ہے کہ انسان احتیاط کرے۔ از نظر بحث علمی همینی که فرمودن بحث علمی اگر ہم کرنا چاہیں تو بعض نے کہا ہے، لیکن ہم میگن لفظ احتیاط کرنا چاہیں تو پھر لفظ ضروری ہے۔ بله بله روایات بله دیگه بفرما در چی؟ آها آها آپ کتاب مغنی کو دیکھیں ببینید کتاب مغنی خوندید اونجا میگه کہ یا علوف کے لیے آتا ہے یا استعلاء کے لیے آتا ہے، خلاص یہ ادبی مسئلہ ہے، ادبیه عرب کی لغت کا مسئلہ ہے، عرب کی زبان کا مسئلہ ہے۔ مگه این ظالمین به ائمه امر نمی کردن با اینکه خب اینا علوم نداشتن قطعا اما استعلاء داشتن؟ نه یعنی مغنی داره ببینید کہ علوف کے معنی میں بھی ہے یا استعلاء کے معنی میں بھی ہے۔ تعارض نہیں اگه مجمله تعارض نہیں یعنی مجمله یعنی مجمل کا مطلب ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کیا ہے، تعارض نہیں تعارض در تعرض وہاں ہے جب دونوں مبین ہو، دونوں واضح ہوں۔ تعارض نہیں نه عروہ میں موجود ہے مسئلہ، عروه داره این مسئله صاحب عروہ کا نظریہ کہ اس طرح سے عمل کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا، یه عده ایام اور بہت نے ان کی موافقت کی، کچھ نے اشکال بھی کیا البتہ۔ اشکال کردن گفتن اطلاق لازر ها یه عده که اینجا شما بعض نے اعتراض کیا ہے اور لا ضرر کو آ کر علم ہونا ضرر کا شرط نہیں ہے۔ صاحب عروہ نے 4 فروع اس کے نقل کیے اور چاروں میں ثابت کیا ہے کہ وضو میں اور صوم میں بھی کہا ہے انہوں نے، یعنی جہاں جانتا ہو کہ ضرری ہے اور واقع نہ ہو، کہ نہیں یا جانتا ہے کہ ضروری نہیں ہے لیکن واقع ضرور، ایک جگہ جانتا ہے کہ ضروری نہیں اور واقع ضروری نہ ہو، یا ضروری مانتا ہو اور واقع ضروری ہو، ہر جگہ معلوم ہے۔ در باب لازرر عروه در کتاب حج فرموده که اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے مگر اون ضرری کہ تحملش حرامه کہ یہ جو یا قوه باشه بعض چیزیں ہیں یہ رخصت ہے، واجب نہیں ہے، چھوٹ دی گئی ہے، که تعریض للامراض العظیمه باشه اور سوائے ان چیزوں کے جو واقعاً منع کیا ہو شاعر نے، کوئی بہت بڑا خطرہ ہو، جیسے عظیم امراض جو بہت بڑے امراض ہیں جس میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان اور قابل علاج نہیں ہے، تو وہاں میں نظریہ ہے کہ اس کو انسان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بله لازرر اطلاق داره فقط همین این یه فرمایش که شما لیکن آپ نے جو فرمایا ہے یا صاحب عروہ نے حج میں کہا کہ لا ضرر و لا ضرار جو ہے وہ اصل میں چھوٹ ہے نہ کہ حکم ہے۔ یعنی ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما
یعنی آپ مجبور نہیں کہ حرج کو قبول کریں، رخصت ہے. نه صاحب عروه میگه لا ضرر ولا حرج، هر دو رو با هم میگه. صاحب عروہ نے دونوں کو نقل کیا اور غالباً فقہا نے قبول کر لیا، حاشیہ نہیں لگایا ہوا. بله ببخشید بله. چرا نه، چه اشکال نه، چه اشکال نه. فقط من یعنی بنابر مبنای اینکه جایزه، چون بعضی گفتن اصلا جایز نی مطلقا، میں نے جائز جواز اونم من گفتم جائز قرار دیا ہے کلیه اپنے جسم کے اعضاء کو ہدیہ کرنا موت کے بعد، لیکن وہ اعضاء جو داخلی ہیں جیسے کڈنی ہے، جیسے پھیپڑے ہیں، لیکن ظاہری اعضاء کو نہیں. بله یک چیز هست و اون اینه اون پولهایی که پدر بهش داده ایک چیز ہے کہ باپ نے جو پیسے اس کو دیے یا گھر دیا ہے یا بهش داده، اون مواردی که میدونه این پسر جس میں معلوم ہے کہ اس پہ خمس تھا اور باپ نے نہیں نکالا، اس پہ خمس نکالنا چاہیے اسے. اما لیکن ایک یه موردی شادی کے لیے مثلا پیسے دیے، برای ازدواج اب اس کو نہیں معلوم ہے کہ باپ نے جو پیسے مجھے دیے وہ پیسے اس پہ خمس تھا یا کسی سے قرضہ لے کے مجھے دیا ہے، تو قرض پہ تو خمس نہیں ہے. قرض خمس نداره، ولو بعد از پول خمس نداده به اون طرفی که قرض ازش کرده، تو جہاں پر بھی خلاصه علم ہے، یقین ہے علم داره، کہ یقین داره پیسے کے اوپر خمس ہے پولهایی که بهش داده یا زمین جو اس کو دی ہے اس پہ خمس تھا، اس پیسے سے خریدی گئی ہے، یا جو بھی، جہاں علم ہے کہ خمس نہیں دیا ہے وہ اس پر واجب ہے اس کا خمس دینا. بله اونا رو برای لیکن جہاں شک ہے وہاں اصل صحت ہے اور اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا. بله بله بله. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.